بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ جو غالباً آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو، لیکن وہ ایک مطلب ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی معنی مفہوم پہلے سے موجود نہ ہو۔ مختارات الہیہ، ڈیوائن سلیکشنز، یعنی وہ چیزیں جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا ہے، جن کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ کی طرف سے جن چیزوں کا انتخاب ہو چکا ہے وہ مختارات الہیہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، دنیا میں تشریف لائے، دنیا سے چلے گئے، ایک وقت گزارا، ایک ماں باپ ہے ان کا، اور پوری بشری زندگی بسر فرمائی آپ نے، اور دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی، اپنا رسول منتخب فرمایا۔ یہ ایک ڈیوائن سلیکشن ہے۔ مجھے دخل ہے نہ آپ کو دخل ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دخل ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی پس منظر کو دخل ہے، کسی چیز کو کوئی دخل نہیں اس میں۔ یہ خالصتاً اللہ کی اپنی مشیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکشن فرما دی ہے۔ اب اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کو ایز اٹ از، پورے کا پورا دین، اس میں اس کی تمام جزیات، تمام تفصیلات سمیت اپنے پاس برقرار رکھیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کسی اور انسان کو اس لیے کھڑا کر دیں کہ وہ بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہے، تو آپ پورے دین کی پوری نفی کر دیں گے، کیونکہ وہ ڈیوائن سلیکشن ہے، وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ اس لیے ان کی جگہ پر کسی اور کو کھڑا نہیں کر سکتے کہ وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔ تو آپ اپنے اختیار کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا اختیار ہے کیا، ڈیوائن سلیکشن یا مختارات الہیہ جب سامنے آ جاتے ہیں تو انسان کا انتخاب ختم ہو جاتا ہے، ہم اس کے اندر کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، وہ مٹی کی ایک عمارت ہے، اسی طرح کی جیسے دوسری عمارتیں ہیں، زمین کی ایک خاص جگہ پر واقع ہے۔ جس طرح سے کوئی دوسرے گھر جیسے دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کی بھی دیواریں کھڑی ہیں۔ اب وہ ایک ایسی جگہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا اور اسے بیت اللہ قرار دیا ہے۔ یہ مختارات الہیہ ہے، مختارات الہیہ میں سے ایک شے ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہیں کہ کیونکہ وہ بھی ایک مٹی کی عمارت ہے، اس کے گرد طواف ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں آپ دنیا کے کسی اور کونے میں اسی طرح کی عمارت بنا دیں، اس کے گرد طواف کرنا شروع کر دیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ وہی کام انجام دیں جو بیت اللہ میں انجام دیا جا رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہ آپ نے دین کی کسی ایک جز کا انکار کیا، پورے کے پورے دین کی پوری نفی کر دی آپ نے۔ میری بات سمجھ رہے نا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے اس کی جگہ پر انسان اپنی سلیکشن نہیں کھڑی کر سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، عربی کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اسی طرح کی کتاب ہے جسے دوسری کتابیں ہیں، مطلب اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز بظاہر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس کو پوری دھیان سے دیکھیں تو جو عربی زبان ہے زبانوں میں سے ایک زبان ہے، زبانوں میں سے ایک زبان ہے نا، دنیا کی اور بھی زبانیں اسی طرح کی زبانیں ہیں۔ اگر آپ اس عربی زبان کی جگہ پر کوئی دوسری زبان کو کھڑا کر دیں اور اس کے پورے کانٹینٹ کو اسی طرح سے رکھیں، تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں مداخلت کی ہے؟ آپ نے مختارات الہیہ میں اپنی سلیکشن کو دخل دیا ہے۔
اپنے سلیکشن کو دخل دے دیا. تو جو مختارات الہیہ ہوتے ہیں اس کے اندر انسان اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا. یہ سمجھنے کی چیز ہے بہت کہ مختارات الہیہ ہیں تو آپ انہیں مختارات انسانیہ نہیں بنا سکتے. ڈیوائن سلیکشن ہے تو ہیومن سلیکشن وہاں کام نہیں دے گی. ہیومن سلیکشن یہاں ڈیوائن سلیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. اسی طرح سے آپ جتنے بھی دین کے بنیادی اصول و ضوابط ہیں تو آپ ان کو اسی طرح سے رہنے دیں جیسے ہیں. جسٹ اس میں کوئی ایک چیز وہاں سے ہٹا دیں, اس کو ریپلیس کر دیں. مطلب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے, آپ عربی زبان کی جگہ پر کسی دوسری زبان کو کھڑا کر سکتے ہیں, لیکن دین کے کانٹینٹ میں کوئی مداخلت نہیں. میں شرط یہ پیش کر رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا کہ دین کا کانٹینٹ اسی طرح سے برقرار رہے جیسے ہے, اس کے اندر کوئی مداخلت نہ ہو. جسٹ آپ نے وہاں سے ایک چیز اٹھانی ہے اور اس کی جگہ پر آپ ریپلیس کر دینا ہے کسی کو. جیسے ہی آپ ریپلیس کریں گے, اس ریپلیسمنٹ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ مختارات الہیہ میں ایک ایسی دخل اندازی کریں گے جس کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, جس کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. تو مختارات الہیہ میں مداخلت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے, بہت اہم ہے, وہ ہے فقہ, قانون. اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر رحمت فرمائی. اس نے کہا میں نے تمہارے آسانی کے لیے تمہیں یہ کام بتا دیا ہے. فرض کریں روزے ہیں تو فرمایا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مریض ہے, کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہے, جا رہا ہے, تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی عدت پوری کر لے, اس کے روزے اتنے جتنے ہیں وہ پورے کر لیں. اب اگر آپ یہاں یسر کو, آسانی کو ایک اصول بنا دیں اور آپ اس آسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں اور کچھ لوگ ایڈ کر دیں, شامل کر دیں, یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمائے ہیں ان میں مسافر ہے اور بیمار ہے. اب اگر آپ اس کی جگہ پر مطلب روزہ اسی طرح سے رہے, اپنی جگہ پر رہے, حکم اسی طرح سے برقرار رہے کہ وہ دن پورے کرے, لیکن آپ آسانی کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں. آپ کہیں کہ اس کے اندر فلاں لوگ بھی شامل ہو جائیں گے, آسانی میں کیے جا سکتے ہیں. تو آپ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مختارات الہیہ میں ایک مداخلت فرمائی ہے, ایک مداخلت فرمائی ہے آپ نے, اور یہ وہ مداخلت ہے بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سمجھتے ہوئے آپ کسی دوسرے انسان کو وہاں ریپلیس کرنا شروع کر دیں. تو جو اللہ کے احکام ہیں, اللہ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں. وہاں انسان میں یہ استعداد یا اہلیت نہیں ہے کہ ان احکام کو وہ وسیع کر سکے, ان احکام کے دائرہ کار کو پھیلا سکے. یہ نہیں ہو سکتا ہے, اس کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن کیونکہ مختارات الہیہ کا بنیادی تصور یہاں ہمارے ہاں نشو و نما یہ پا نہیں سکا, انہیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ مختارات الہیہ میں مداخلت کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ کے دین کو ایکسٹینڈ کیا, اس کو پھیلایا اور فرمایا کہ جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کا حکم حاصل ہوا, اسی طریقے سے حدیث سے آنے والا حکم بھی اللہ کا حکم ہے. اسی طریقے سے چند علماء اگر کسی بات میں متفق ہو جائیں تو بھی وہ اللہ کا حکم ہے, اور اگر اسی طریقے سے مجتہد اپنا اجتہاد کر لیتا ہے وہ غلطی پر بھی ہو تو اللہ کا حکم تو ثابت ہو جائے گا, اسے ایک نیکی مل جائے گی اور عمل کرنے والے کو بھی نیکی مل جائے گی. لیکن یہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس طرح سے یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ہوتا کیا ہے
ہوتا یہ ہے کہ آپ مختارات الہیہ میں دخل اندازی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بات کنفرم ہے کہ مختارات الہیہ میں جب انسانی یا مختارات انسانیہ دخل اندازی کرتے ہیں تو دین کی جز کی نفی نہیں ہوتی، پورے کے پورے دین کی پوری نفی ہو جاتی ہے، پورے دین کی پوری نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلے مثالیں دی آپ کو میں نے، پورے کے پورے دین کی پوری نفی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے مختارات الہیہ کا دائرہ کار اسی جگہ پر محدود نہیں رکھا جس میں وہ آئی ہیں، اور آپ نے اپنے طور سے اس میں کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کا دین تو آپ کے پاس برقرار نہیں رہے گا، اور نہ آپ اپنے ایمان کو بچا سکیں گے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ ہمارا دماغ پھنس جاتا ہے جا کر فقہی مسائل میں اور فقہی جزیات میں۔ فقہی جزیات سے آپ جو کچھ بھی حل نکال لیں گے وہ اللہ کا دین نہیں ہوگا۔ یہ ایک چیز تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔